یہ اسلامی مہینہ ہے، اور اسلامی مہینہ یعنی کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ دوسرا مہینہ چل رہا ہے محرم، اور کون سا مہینہ ہے؟ سفر کا۔ اب سفر کے مہینے کے متعلق بھی بہت سی جہالانہ باتیں جو ہیں ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ قائم ہیں، اور وہ کیوں قائم ہیں؟ وہ اس لیے قائم ہیں کہ کچھ چیزیں ہمارے درمیان پلان کی گئیں، ڈالی گئیں، اور ہم نے ان کو قریدنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے ان کی جو ہے بیس جاننے کی کوشش نہیں کی، ہم بس نسل در نسل جو ہے اس پر عمل کرتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت عام ہے کہ آپ ابھی نہیں تو آپ نے اپنے پہلے کے یعنی کہ والدہ کے دور میں یا دادی کے دور میں یہ سنا ہوگا کہ خواتین گھروں کے اندر جمع ہو کر 8 یا 10 بیویوں کی کہانی سنتی تھی، کہ جمع ہو گئی، کچھ شیرینی منگائی اور خواتین ہیں کہ جی 10 بیویوں کی کہانی سننی ہے۔ اس کا نہ کوئی اس کی اصل ہے، نہ کوئی اس کی نقل ہے، بس چلی آ رہی ہے۔ پوچھیں تو کیا کہتی ہیں کہ جی ہماری دادیاں بھی کرتی تھی، ہماری نانیاں بھی کرتی تھی، تو ہم بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ جہالت ہے، یہ آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی خواتین کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میرے پاس ایک خاتون آ گئی، کیونکہ میرا کتابوں کا بھی کام ہے، تو مختلف کتابیں جو ہے لینے کے لیے وہ بھی خواتین، ایک خاتون میرے پاس آئی اور مجھ سے کہتی ہیں کہ جی مجھے آپ کے پاس اگر 10 بیویوں کی کہانی ہے تو مجھے دے دیجیے۔ تو مجھے تعجب بھی ہوا، اچھا پہلے ہمارے گھر میں بھی ہوا کرتا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب اس ماحول میں آئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، جیسے کاؤنٹر سوال کیا تھا، میں نے کہا جی یہ بتائیے کہانی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں کہا جی بتائیے کہانی کسے کہتے ہیں؟ تو وہ تھوڑی سی اس معاملے میں تھوڑی سی ذہین تھی، تو انہوں نے کہا کہانی اس کو کہتے ہیں جو خود سے بنائی جائے، خود سے گڑھی جائے، یعنی کہ اس کے کوئی اصل نہیں ہو۔ تو میں نے کہا جب آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ کہانی اسے کہتے ہیں جو خود سے گھڑی جائے، خود سے بنائی جائے، خود سے پلان کی جائے، تو آپ جب اس سے آ کر یہ پوچھ رہی ہیں کہ 10 بیویوں کی کہانی دے دو، تو ذرا ذہن پر زور ڈالیے کہ کیا اس کی حقیقت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ تو جب یہ بات کہی تو وہ کچھ لمحات کے لیے خاموش ہو گئی، اور شرمندگی یا تعجب کے انداز میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کی کوئی حقیقت، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ ہماری دادیاں، ہماری مائیں کرتی آ رہی تھیں۔ میں نے کہا آپ کی دادیاں، آپ کی مائیں کرتی آ رہی تھی، لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ بھی وہ عمل کریں۔ اصل تو جاننے کی کوشش کریں کہ اس کی اصل ہے کیا اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہے؟ تو آپ اگر تھوڑی بہت بھی ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو، ان خرافات کو، اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کتاب پہ کیا لکھا تھا، کس قسم کی کہانی جو ہے بنا رکھی ہو، کہ میں نے نہیں پڑھی، لیکن یہ عرصہ دراز سے خواتین کے اندر چلا آ رہا تھا۔ تو لہٰذا الحمدللہ جب ان سے یہ بات کہی گئی تو وہ چلی گئی، انہوں نے کتاب اول تو میرے پاس تھی بھی نہیں، وہ نہیں لی، اور مجھے اس امید تھی، یہ امید ان سے لگی کہ انہوں نے آئندہ بھی نہیں کی ہوگی۔ اسی طرح سفر جو ہے مظفر کا مہینہ، اس مہینے کو بعض لوگ منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، نہیں جی یہ تو منحوس مہینہ ہے، اور خاص کر یہ کہ نہیں جی اس مہینے کی پہلی جو 13 دن ہے، اس میں ہم نے نہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے، نہ اس میں ہم نے کوئی اپنا کام نیا بزنس شروع کرنا ہے، نہ ہی ہم نے اپنے اس مہینے کے اندر اپنے کسی بچے یا بچی کی شادی کو جو ہے وہ فکس کرنا ہے، اور اس قسم کے جو بھی خیر کے کام ہیں، یعنی کہ کوئی بھی کام اس مہینے میں شروع نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ جی یہ تو منحوس مہینہ ہے۔ اور اس کو پھر کچھ لوگ اس طرح اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے سفر کے گزر جانے کی خبر دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ حدیث اپنے طور پر انہوں نے گھڑ کر لوگوں کو یہ بتانی شروع کر دی، کہ جس کی وجہ سے جب حدیث کا نام آیا وہ کہنا کہ یہ تو حدیث سے ثابت ہے، تو لہٰذا سفر کا مہینہ آج بھی اگر آپ جانا، میں نے پھر کہا کہ یہ رسم اور یہ رواج اور یہ طریقے یہ ہمارے پیچھے سے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا بیشتر لوگوں کا تعلق ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے ہے، ہم وہیں سے ہجرت کر کے آئے ہیں، تو ہندوانہ رسمیں اور رواج ہمارے اندر آج بھی قائم ہے، آج بھی رائج ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی شادی کر لیں، یہ مہندی یہ مائیو کیا ہے؟
یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، اس میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اسلام میں صرف نکاح ہے، وہ بھی سادگی کے ساتھ، اور ایک ہی دعوت ہے، وہ کس پر ہے؟ وہ دلہا کے اوپر ہے، وہ ولیمے کی دعوت ہے کہ آپ نے ولیمہ کرنا ہے۔ یہ جہیز ہو گیا، یہ رسمیں ہو گئیں شادی کے نام پر، پورے ہفتے، پورے 10 دن جو ہے وہ چل رہی ہیں، رسم و رواج چل رہے ہیں، یہ تمام کے تمام کہاں سے آئیں؟ یہ ہمارے پاس ہندوؤں کی رسمیں آ گئی، جو ہم ان کی رسموں کو اڈاپٹ کر کے ان کو لے کر اپنے یہاں پر گزار رہے ہیں، اور کچھ نہیں، صرف اور صرف اپنے پیسوں کا، اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، اور جانے انجانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو بھی مول لے رہے ہیں۔ تو ان رسموں کو، ان رواجوں کو، ان وسوسوں کو ہمیں اپنے آپ سے دور کرنا ہے، اور کب دور کر سکیں گے؟ جب ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں گے، صاحب قرآن سے جوڑیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں گے، اور احادیث مبارکہ میں جو ہے کیا کیا چیزیں وارد ہوئی ہم اس کو جانیں گے، تو ہی ہمیں اصل معلوم ہوگی۔ تو لہٰذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، یہ نحوست منحوس مہینہ ہے، تو اس میں کسی قسم کا۔ اور پھر ایک اور چیز تھی کہ اس مہینے کا جو آخری بدھ ہوتا ہے، جس کو چہار شنبہ کہتے ہیں، اس مہینے کو اس طرح سیلیبریٹ کرتے تھے کہ یعنی کہ یہ آخری جو ہے بدھ ہے، اب اس کے بعد یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، تو لہٰذا بناؤں کا اور نحوستوں کا یہ جو دور تھا یہ ختم ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ لا عدوى ولا سفر ولا حامہ، نہ ہی کوئی بیماری ایسی ہے جو چھو کر لگنے والی ہو، یعنی کہ منتقل ہونے والی ہو، نہ ہی سفر کوئی ایسی چیز ہے جس میں بلائیں اترتی ہوں، اور نہ ہی ولا حامہ، نہ ہی الو نحوست یعنی کہ منحوس جانور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا۔ اسی طرح جب یہ بات ہونے لگی تو ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 12 اونٹ تھے، میرے ایک اونٹ کو خارش کی بیماری ہوئی، اور اسی طرح 11 اونٹوں میں بھی خارش کی بیماری ہو گئی، تو آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ لا عدوى، کوئی بیماری ایسی نہیں جو منتقل ہوئی ہو۔ تو بات اگر دیکھی جائے تو اس میں وزن تھا کہ ایک اونٹ میں بیماری آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام اونٹوں میں وہ بیماری جو ہے وہ پھیل گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین آپ نے یہ سمجھایا اور جواب دیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ 11 اونٹ اس اونٹ سے کے اندر سے اس کی وجہ سے یہ جو ہے بیماری میں مبتلا ہو گئے، اب میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ پہلا جو اونٹ تھا اس میں بیماری کہاں سے آئی تھی؟ اس کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا، وہ بیماری کہاں سے آئی تھی؟ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا کہ لا عدوى، کوئی بیماری ایسی نہیں جو چھو کر لگنے والی ہو، ولا سفر، نہ ہی سفر کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو منحوس ہو، جس میں بلائی نازل ہوتی ہو، اور ولا حامہ، نہ ہی جو الو ایک پرندہ ہے وہ کوئی منحوس ہو۔ تو لہذا سفر المظفر کا مہینہ، جس میں بعض علماء کرام نے فرمایا سفر الخیر، یہ بھی خیر والا مہینہ ہے، کیونکہ تمام مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز ایسی اپنے مومنین بندوں کے لیے نہیں تخلیق فرمائے گا جس میں اس کے مومنین بندوں کے لیے کسی قسم کا کوئی شر ہو۔ اگر شر بھی ہمارے درمیان آتا ہے تو ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتا ہے، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہم مول لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر میں سے بھی شر نازل فرما دے گا، خیر میں سے بھی شر نازل فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باطل عقائد سے اور بری تہمات سے، برے وسوسائل سے، اور بری جو رسم و رواج چلی آ رہی ہیں، ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔